السلام علیکم۔ آج ہم کربلا کی ابتدا سیریز میں کربلا کے اس دل خراش واقعے کا ذکر کریں گے جسے تاریخ نے کوفیوں کی بدعہدی کے نام سے یاد رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کر کے اور مدینہ سے آپ مکہ شریف پہنچ گئے تو وہاں پہ کوفیوں کے مکہ میں کوفیوں نے ہزاروں خط آپ کے لیے بھیجے۔ وہی کوفی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا تھا، وہی کوفی جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے ہوئے وعدوں سے مکر گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہزاروں خط لکھے، اور وہ خط مکہ شریف اونٹوں پہ لد کے آتے تھے۔ اتنے خط تھے کہ اونٹوں پہ لد کے آتے تھے۔ تاریخی روایت اور واقعات میں آتا ہے کہ ان کوفہ والوں نے 12,000 سے زائد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے، اور ہر خط میں ایک ہی التجا تھی کہ یا ابن رسول اللہ جلد تشریف لائیے، ہم لوگ آپ کی بیعت کے تیار ہیں بیعت کے لیے، اور ہم نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا، اس کے ہاتھ کو ٹھکرا دیا، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ جلد سے جلد جتنا جلد ہو سکے کوفہ تشریف لائیے۔ اور ان لوگوں نے جو جتنے خط تھے 12,000 سے زیادہ، کہیں پہ آیا 18,000، ان خطوں پہ ان کوفہ والوں کے دستخط بھی تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی واقعات میں آتا ہے کہ حکمت سے کام لیا۔ آپ پہلے اپنا سامان سفر باندھ کے فوراً نکل رہے تھے کوفہ کے لیے مکے سے، لیکن کچھ صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ نہیں، آپ مت جائیے، یہ کوفہ والے دغاباز ہیں، آپ کے باپ اور بھائی کے ساتھ کیا کیا، ایسا کریے آپ اپنے بھائی کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جلیل القدر ہیں اور بہادر ہیں، ان کو بھیج دیجیے کہ یہ وہاں پتہ کر کے آئیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا زاد بھائی، ان کو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ، حکم پہ کوفہ تشریف لے گئے۔ وہ ان کے ساتھ ان کے ہمراہ 2 معصوم بچے بھی تھے جو باپ کے بنا نہیں رہ سکتے، تو ان کے ساتھ وہ کوفہ تشریف لے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے بڑے بڑے سردار، ہانی بن عروہ اور ایک اور سردار تھا، وہ بڑے بڑے سردار لوگوں نے آپ کے ہمراہ ہو گئے، اور آپ کی وہاں کے کوفہ والوں نے آپ کی فوراً بیعت کر لی اور آپ کا بہت پرجوش استقبال کیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ کوفہ والے میرے ساتھ اتنے نرم دل ہیں اور میری بیعت بھی کر لیا، اتنے لوگوں نے بیعت کر لیا، 18,000 لوگوں نے، تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یا مولا، آپ تشریف جلد لائیے، کوفہ والے آپ کے استقبال کے لیے آمادہ ہیں، آپ جلدی سے کوفہ تشریف لے آئیے۔ لیکن افسوس، یزید کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کوفہ والوں نے ان کی بیعت کر لی ہے 18,000 لوگوں نے۔ یزید نے سخت مزاج ابن زیاد کو وہاں کوفہ کا گورنر حاکم بنا کے بھیج دیا، اور جب وہ آیا تو اس نے کوفہ والوں کو ڈرایا، دھمکایا، اور اپنے اتنا ظلم کیا کہ وہ لوگ ڈر گئے، اور کہہ دیا کہ اگر تم لوگ کو اپنے بچوں کو مروانا ہو تو مسلم کا ساتھ دو۔ باتوں میں آتا ہے کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ سب جمع تھے کہ وقت عشاء کا یا مغرب کی اذان کا وقت ہوا، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن جب آپ کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، تب 500 لوگ تھے، روایتوں میں آتا ہے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایک بندہ نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے تھے، اور پیاس کی شدت، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، نہ کھانے کو نہ پینے، نہ کوئی آپ کو کوئی پناہ دینے کو تیار تھا۔ یزید کا حکم تھا، اور ابن زیاد نے اتنا آگے آتنک مچا دیا تھا کہ ایک بوڑھی توآ کے مکان پہ آپ وہاں پہ ٹھہرے۔ اس نے پوچھا کہ کون ہو آپ؟ تو آپ نے کہا مسافر ہے، تو اس نے پناہ دی آپ کو، اور پھر اس نے بہت اصرار کیا کہ آپ بتائیے آپ کون ہیں، کھانا آنا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کیا جانے گی ہمارا حال کہ ہم کس طرح آئے ہیں، کیا ہیں۔ تو اس بوڑھی عورت توآ کے پوچھنے پہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ آپ سید ہیں، آپ
سیدھے تھے، آپ نے جو ہے ساری چیزیں اس کو بتا دی وہ، لیکن یہ سن کے بہت خوش ہوئی کہ آپ ان کے گھر میں، اس کے گھر میں تشریف ہیں۔ وہ اس نے بہت جس طرح اس کا ہو سکا اس نے انتظام کیا اور بہت خوشی سے بار بار گھر کے اندر جائی تھی، اور رات میں آپ کو جو ہے اپنے گھر میں جگہ بھی تھی ٹھہرنے کی۔ اسی رات کو اس دعا کا بیٹا آ گیا گھر، اور اس نے پوچھا کہ اماں آپ جو ہیں اتنا خوش کیوں ہیں اور بار بار اندر آتی بار بار باہر جاتی؟ تو اس دعا نے جو ہے اپنے بیٹے کو قسمیں دلا کے کہہ دیا کہ دیکھو بتانا نہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتا دیا کہ اہل بیت میں گھر میں، اور جو ہے تم کسی کو بتانا نہیں، ہم نے ان کو پناہ دی ہے۔ لیکن وہ جو ہے لالچی تھا اور لالچ میں تھا کہ ہمیں انعام ملے گا، اس نے جو ہے جا کے خبر کر دی۔ اسی رات کو جو ہے رات ہی میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ لوگ آ کے ان لوگوں نے گرفتار کر لیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی گرفتار کر لیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونچی جگہ پہ عمارت پہ جا کے ان لوگوں نے جو ہے، ان یزیدیوں نے جو ہے دھکا دیا، اور وہ جو ہے آپ کو عمارت سے گرا کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گرفتار ہوئے تھے تو ایک وصیت بھی کی تھی کہ دیکھو وہ جو ہے ایک وصیت میری سن لو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دینا کہ ہم کو یہ لوگوں نے شہید کرنے والے شہید کر دیا ہے، اور آپ کوفہ ہرگز نہ آئیں گی، یہ آپ نے وصیت کی تھی۔ پھر آپ کو جب شہید کر دیا گیا تو آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے، تو ان لوگوں کو بھی یہ لوگ گرفتار کر کے لے گئے، اور پھر جو ہے ان لوگوں کو وہاں پہ جہاں پہ گرفتار کیا تھا وہاں پہ ایک اور آدمی اہل بیت کا جو ہے بہت محبتی تھا، اس نے جو ہے بچوں کو ایک انگوٹھی دے کے کہا تھا کہ یہ جو ہے میرے بھائی کو دے دینا کوفہ کے گیٹ پہ، وہ وہاں تک چھوڑ دے گا اور تم لوگ چلے جانا مدینے۔ تو وہ جو ہے وہ اور چھوڑ دیا تھا ان بچوں کو۔ وہ دونوں بچے جو ہیں کیا کہتے ہیں، جب وہ چھوٹ گئے بچے تو وہ بیچارے چلتے جاتے تھے لیکن راستہ بھول گئے، تو پھر جو ہے ان لوگ پکڑ لیے گئے۔ باتوں میں آتا ہے پھر ان لوگوں نے جو ہے پکڑ لیا ان بچوں کو اور گرفتار کر لیا، اور ان لوگوں کو بھی، معصوم بچوں کو بھی نہر فرات کے پاس جو ہے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18,000 لوگوں نے بیعت کر کے ان سے مکر گئے، ان کے چھوٹے بچوں کو بھی شہید ہو جانے دیا۔ یہ تھے کوفہ والے، وہ عورت جس نے اپنے گھر میں پناہ دی، اور پھر اسی کے لڑکے نے جو ہے لالچ میں آ کے جو ہے گرفتار کروا دیا۔ تو ناظرین یہی تھی کوفیوں کی بدعہدی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے درندے کون تھے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔